آپ باہر کھڑے ہوں گے نا ادھر گیٹ سے باہر، تو پھر جو بھی ہوگا نا کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں انشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبی الصلاة والسلام علی محمد خیر الورى وعلى آلہ وأصحابہ المتعدبین بالتقوى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك وسلم عليك يا محبوب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك وسلم عليك يا رحمة للعالمين حمد و ثنا کے بعد تمام تر تعریفات اس خالق کائنات کے لیے ہیں کہ جس کی توفیق خاص کے ساتھ میں اور آپ سبھی احباب اس کے ببرکت گھر کے اندر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ کروڑہ مرتبہ درود و سلام و فخر بنی آدم، تاجدار کائنات، وجہ تحلیق کائنات، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر
کہ جن کے توسل سے خالق کائنات نے ہمیں انسانی شکل میں اس دنیا کے اندر مابعوث کیا، اور پھر خالق کائنات نے اپنے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرما کر حضرت انسان کو ہر ایک نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ سامعین ذی احتشام، پچھلے جمعۃ المبارک کو نماز کی اہمیت اور فضیلت کے حوالہ سے چند معروضات عرض کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور وقت کی نزاکت کی قلت کی باعث اپنی بات کو جہاں پر چھوڑ دیا تھا وہیں سے اس بات کا آغاز کرتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ اور اس فکر کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی گفتگو سنانے کے بعد مجھے اور آپ سبھی احباب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی احتشام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر نماز کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ، اگر بندہ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرے تو تاجدار کائنات نے بڑی وضاحت کے ساتھ نماز کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا ہے، اور وہ بندہ کہ جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس بندے کے اوپر اتنا کرم فرماتا ہے کہ خالق کائنات اپنی بارگاہ میں جھکنے والی پیشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کائنات کے اندر کسی اور کے آگے نہیں جھکنے دیتا۔ کیوں؟ کہ جو پیشانی اللہ کی بارگاہ میں دن میں 5 مرتبہ جھکتی ہے، اور جو ہاتھ دن میں 5 مرتبہ اٹھتے ہیں تو اپنے خالق کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں، وہ خالق، وہ مالک پھر اس پیشانی کو بھی، پھر ان ہاتھوں کو بھی کسی اور کے آگے جھکنے بھی نہیں دیتا اور پھیلانے بھی نہیں دیتا۔ وہ اپنی بارگاہ میں جھکنے کی برکت سے اسے اتنا عطا فرما دیتا ہے، ادھر وہ زمین پر اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، میرا خالق اسے کائنات کے اندر بلند سے بلند مقام عطا فرما دیتا ہے۔ سامعین ذی احتشام، یہ بتایا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ جو امام طبرانی نے نقل کی ہے، اس کو پڑھ کر آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، میرے لجپال اور کریم نبی نے فرمایا نماز اس کے لیے دلیل بن جاتی ہے، نور بن جاتی ہے اور نجات کا سبب بن جاتی ہے، اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، نہ اس کے لیے نور، نہ اس کے لیے کوئی دلیل، اور اس کے لیے نہ ہی کوئی نجات کا سبب ہوتا ہے۔ کتنے خوش نصیب، خوش بخت اور سعادت بخت ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کے اندر جھکنے کے لیے پسند فرما لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو توفیق عنایت فرما دیتا ہے کہ وہ کائنات کے اندر ہر مصروفیات کو، ہر کام کو ترک کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ کر جو جھکتا ہے، وہ سمجھ لے کہ میرے خالق نے اس کی پیشانی کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کے قابل سمجھ لیا ہے، اور میرے رب نے اسے توفیق عنایت فرما دی ہے۔ اور جو پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھک نہیں رہی، جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر رہا، وہ بندہ غور کرے کہ اس سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا ہے کہ میرے رب نے اسے پسند ہی نہیں فرمایا کہ وہ میری بارگاہ میں آ کر جھکے۔ جو نماز کا پابند نہیں ہے، جس سے نمازیں چھوٹ رہی ہیں، وہ اپنی زندگی کے اندر، وہ اپنے شب و روز جو گزر رہے ہیں ان کے اندر غور و خوض کرے، وہ غور و فکر کرے کہ اس سے کون سا ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ میرا رب اسے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عنایت نہیں فرما رہا۔ جو بے نمازی انسان ہے وہ سمجھ لے کہ اللہ نے اسے پسند ہی نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق ہی نہیں عنایت فرما رہا کہ وہ میری بارگاہ میں آئے۔ کیوں؟ کہ اس سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے، اس سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا ہے کہ اس کی بنا پر اللہ اسے اپنی بارگاہ میں جھکنے کے لیے پسند ہی نہیں کر رہا۔ اور جو جھک رہا ہے، جو سجدہ کر رہا ہے، جو سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اس کی شان کو بیان کر رہا ہے، اس کی تسبیح پڑھ رہا ہے، وہ سمجھ لے کہ اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو پسند آ گیا ہے، اور اللہ اسے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عنایت فرما رہا ہے۔
زمین ذی احتشام قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پاگے مومن دانو جہانوں میں۔ کون سے مومن؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ کہ جنہوں نے نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے کہ مومن فلاح پاگے ہیں دانو جہانوں میں۔ اور کون سے مومن؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کہ جنہوں نے کائنات کے اندر رہ کر اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کا فرض سمجھ کر انہوں نے نماز کی پابندی کی ہے، وہ مومن اس جہان میں بھی کامیاب ہے، وہ مومن اس جہاں میں بھی فلاح پا گیا ہے، وہ مومن اس جہاں میں بھی کامیاب ہو گیا ہے، وہ مومن اس جہاں میں بھی کامران ہو گیا ہے۔ اور اگلا جہاں جو ہے نماز پڑھنے والے جو مومن ہے، اللہ اس جہان کے اندر بھی انہیں کامیابی اور فلاح عطا فرما دے گا۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ زمین ذی احتشام، نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جب اس کو بندہ ادا کرتا ہے، جب اس کی حفاظت کرتا ہے اور جب اس کے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، خدا کی عزت کی قسم وہ بندہ اللہ کو بڑا پیارا ہوتا ہے۔ کیوں کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ سمجھ لے کہ وہ اپنے خالق کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، وہ مالک کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ میرا مالک اس کی گفتگو کو، اس کی عاجزی اور انکساری کو، اس کے اس ذکر و اذکار کو سن رہا ہوتا ہے، اور جو وہ نماز کے اندر اپنے خالق سے مانگتا ہے، میرا خالق اور مالک اس بندے کو وہ چیز عنایت فرما دیتا ہے، عطا فرما دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جس طرح کملی والے مصطفیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، جس طرح کملی والے مصطفیٰ نے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا ہمیں طریقہ بتایا ہے، جو اس خشوع اور خضوع کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر ادھر سر سجدے میں رکھتا ہے، ظاہری طور پر اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن باطنی طور پر حقیقت میں ادھر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ میرا رب کائنات والوں کے اندر اس بندے کو امتیازی شان عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اس کے چہرے پر نور پیدا فرما دیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا فرما دیتا ہے، اللہ اس کی عمر میں برکت پیدا فرما دیتا ہے، اور اللہ اس کے گھر کے اندر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا ہمیشہ نزول فرماتا رہتا ہے۔ زمین ذی احتشام، یہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی ادائیگی سے بندے کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اس کی ادائیگی سے بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس کی ادائیگی سے بندے کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اور جس عمل کے کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، اللہ کی رحمت اس کی طرح متوجہ ہو، انسان کو ہر گھڑی اس عمل کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ مشکات الانوار کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو خوبصورت شکل عطا فرمائی، خوبصورت پر عطا فرمائے، جبرائیل امین کی جب تخلیق ہوتی ہے، جبرائیل امین کی آنکھیں کھلتی ہیں، جبرائیل امین اپنے جسم کی طرف دیکھتے ہیں کہ نورانی پر اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں، خوبصورت شکل عطا کی ہے۔ جبرائیل امین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے رب العالمین، اے احکم الحاکمین، اے ساری کائنات کو معرض وجود میں لانے والے رب، تو نے مجھے بڑی خوبصورت شکل عطا کی ہے، تو نے مجھے بڑے خوبصورت نورانی پر عطا کیے ہیں، اے اللہ بتا مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت کسی چیز کو تو نے بنایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل نہیں، تجھے تو بہت خوبصورت بنایا ہے۔ جب یہ جواب ملا، جبرائیل امین اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اظہار تشکر کرنے کے لیے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے جبرائیل امین نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اور جبرائیل امین کی نماز کو دیکھے، اور پھر حضور کی امت کا وہ آدمی کہ جس کی نماز کے اندر غلطیاں بھی ہوتی ہیں، بھول بھی ہوتی ہے، اس کی نماز کو بھی دیکھے کہ اللہ نے کیا فرمایا۔ جبرائیل امین کھڑے ہوئے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنے کے بعد جبرائیل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس حال میں کرنے لگے کہ 1 رکعت کے اندر 20,000 سال تک قیام میں گزار دیا، 20,000 سال، اور 2 رکعتوں میں 40,000 سال قیام کیا جبرائیل امین نے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے جبرائیل امین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کی اس عبادت کو دیکھا، جبرائیل کی اس ریاضت کو دیکھا، اور اس خشوع اور خضوع کو دیکھنے کے بعد اللہ نے فرمایا جبرائیل، جس طرح میری عبادت کرنے کا حق تھا تو نے وہ حق ادا کر دیا ہے،
جب جبرائیل امین نے یہ سنا، جبرائیل امین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب العالمین کیا میں نے تیری عبادت کا حق ادا کیا؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل ہاں تو نے حق ادا کیا ہے، لیکن جبرائیل سن کیا؟ جبرائیل امین پوچھتے ہیں اللہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل تو نے تو نماز پڑھی ہے اپنی مرضی سے پڑھی ہے، میں نے حکم نہیں دیا، کیونکہ میں نے تجھے شکل عطا کی تھی، خوبصورت نورانی پر عطا کیے تھے، تو نے اس پر اظہار تشکر کرنے کے لیے شکرانے کے طور پر تو نے نماز پڑھی ہے، لیکن جبرائیل سن آخری وقت آئے گا، آخری زمانہ آئے گا، میں آخر الزمان نبی کو اس کائنات کے اندر بھیجوں گا، وہ نبی 1.25 لاکھ نبیوں کا امام بھی ہوگا، اور اس نبی کی امت کے اندر آپ کی امت کا ایک عام سا آدمی، ایسے لوگوں کی نماز نہیں کہ جن کی نمازیں خشوع اور خضوع کے ساتھ اولیاء مفسرین یا حضور علیہ السلام کی امت کے صحابی کا اللہ نے نہیں بتایا، اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے آخر الزمان نبی کا امتی وہ امتی کہ جس کی نماز کے اندر بھول بھی ہوگی، وہ بھولے گا بھی، نماز کے اندر مختلف کے خیالات بھی اسے آئیں گے، لیکن جب 2 رکعت نماز نفل یا 2 رکعت نماز فرض میرے حکم کی ادائیگی کرتے ہوئے پڑھے گا، جبرائیل اس کی نماز جو ہوگی اس کا ثواب میں تیری نماز سے بھی افضل ثواب اس بندے کو عطا فرماؤں گا۔ اے جبرائیل حضور کا امتی ہوگا، ادنا سا امتی ہوگا، نماز کے لیے کھڑا ہوگا، اس کے ذہن کے اندر مختلف قسم کے خیالات بھی جنم لیں گے، مختلف قسم کی سوچیں بھی آئیں گی، وہ بھولے گا بھی نماز کے اندر، سجدہ صاحب کر کے جب سلام پھیرے گا، جبرائیل تیرا 40,000 سال کا قیام ایک طرف، لیکن حضور کے اس امتی کی 2 رکعتیں جو ہوں گی وہ تیری 2 رکعتوں سے بھی زیادہ اسے اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ جبرائیل امین پوچھتے ہیں یا اے رب العالمین، اے باری الہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے جواب دیا، میرے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرمائے گا جبرائیل تو نے نماز پڑھی ہے میرے حکم سے نہیں، میں نے تجھے حکم نہیں دیا، بلکہ تو نے فقط مجھے راضی کرنے کے لیے جو خوبصورت شکل عطا کی ہے، جو پر عطا کیے ہیں، اس پر شکر کرنے کے لیے تو نے پڑھی ہے۔ حضور کے امتی کو اس لیے زیادہ ثواب دوں گا کہ وہ جو نماز پڑھے گا وہ میرے حکم کی پابندی کرتے ہوئے نماز پڑھے گا، اس لیے اسے اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ ارے جو 2 رکعت پڑھے گا اسے اتنا اجر و ثواب ملے گا، تو حضور کا وہ امتی کتنا خوش نصیب ہے، وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جو 5 وقت کا نمازی ہے، جو 5 وقت سر سجدے میں رکھتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کرتا ہے، میرا خالق اس بندے کو کتنا ثواب اور کتنے انعامات سے نوازے گا۔ اسی لیے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب 50 نمازوں کا تحفہ دے کر بھیجا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب جب بار بار اللہ کی بارگاہ میں گئے تو 45 نمازیں معاف فرمانے کے بعد 5 فرض کی اور فرمایا جا میرے کریم نبی لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلمہ کبھی اور اللہ کا حکم کبھی تبدیل نہیں ہوتا، مصطفیٰ تیرے کہنے پر 45 تو معاف کر دی ہے، لیکن آپ کا امتی پڑھے گا 5 کا ثواب نہیں بلکہ اسے 50 نمازوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر عطا فرما دوں گا۔ دوستو یہ کتنی بڑی برکتوں والی عبادت ہے، یہ کتنی بڑی سعادتوں والی عبادت ہے۔ اور معراج کی رات جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں گئے، آپ نے دیکھا 7 آسمانوں کے اوپر تاجدار کائنات نے جاتے ہوئے دیکھا، پہلے آسمان کا فرشتہ، دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں آسمان کے فرشتے، کوئی قیام کی حالت میں کھڑا ہے، کوئی رکوع کی حالت میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی تشہد کی حالت میں ہے، اور کوئی سجدے کی حالت میں ہے، اور کوئی اس وقت سے لے کر جب سے رب کائنات نے اس کائنات کو ہمارے سے وجود میں لایا ہے، جب سے فرشتوں کی تخلیق فرمائی ہے اور السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ رہا ہے، جب اللہ کے کریم نبی نے فرشتوں کی اس عبادت کو دیکھا کہ کوئی قیام کی حالت میں، کوئی رکوع کی حالت میں، کوئی سجود کی حالت میں، کوئی تشہد کی حالت میں، اور کوئی سلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، میرے لجپال نبی نے دل میں خیال کیا کاش ایسی عبادت کوئی اللہ عطا فرمائے جس کا اجر مجھے بھی اور میری امت کو بھی ملتا رہے۔ جب حضور نے دل میں یہ تمنا کی، جب حضور نے دل میں یہ سوچا،
وہ अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। उसने देखा कि मेरे करीम नबी की ये तमन्ना है, मेरे लजपाल नबी की ये तमन्ना है कि कोई ऐसी इबादत हो जो फरिश्ते कर रहे हैं, इस तरह की इबादत कोई अल्लाह हमें भी अता फरमाए, और ऐसी इबादत कि जिसका सवाब अल्लाह फरिश्तों को अता फरमा रहा है, ऐसी इबादत कोई हो कि जिसका अजर और सवाब अल्लाह मुझे भी, मेरी उम्मत को भी अता फरमाए। अल्लाह ने फरमाया, मुस्तफा जा, जो इबादत फरिश्ते कर रहे हैं उस सारी को इकट्ठा करके मैंने एक नमाज बना दी है। तुम्हारा उम्मती कयाम भी करेगा, रुकू भी करेगा, सजदा भी करेगा, तशहुद में भी बैठेगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह भी कहेगा। फरिश्तों की वो सारी इबादत का मजमुआ बनाकर मैंने तेरे उम्मतियों को अता कर दिया है। जब वो ऐसी नमाज पढ़ेंगे तो जितना सवाब मैं फरिश्तों को अता करूंगा, इतना तेरे उम्मतियों को नमाज के अंदर अता फरमा दूंगा। ये इतनी आला इबादत है, लेकिन इस इबादत को हमने तर्क कर दिया है, इस इबादत को हमने छोड़ दिया है। आज हम दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं। दोस्तों याद रखो, जहां नमाज की फजीलत और अहमियत का जिक्र है, वहां साथ साथ वाईद भी सुने। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला का कुरान कहता है, उठाएं सूरह मुदस्सर की तिलावत करें। अल्लाह कहता है, फी जन्नाति यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतीमुल मिस्कीन। आज दुनिया के अंदर हम जब किसी ओहदेदार को देखते हैं, जब किसी बड़े वजीर वडेरे को देखते हैं, उसका एहतराम करते हैं, उसे सलूट करते हैं। फला वजीर साहब आगे है, फला मशीर साहब आगे है, फला राजा साहब आगे है, फला चौधरी साहब आगे है, फला आलिम दीन आगे है, उनका इज्जत और एहतराम करते हैं। उनको अपनी मजालिस में बिठाकर हम सोचते हैं कि हम दुनिया की बेहतरीन मजलिस में बैठे हुए हैं, खुश होते हैं कि हमारी मजलिस में इतना बड़ा बंदा आया है। लेकिन क़यामत का दिन होगा, वो लोग जो नमाज के आदी है, जिन्होंने नमाज को तर्क किया हुआ है, वो बड़े बड़े लोग जब जहन्नम की आग के अंदर जलेंगे, फी जन्नाति यतसाअलून, जन्नत के अंदर रहने वाले लोग जो है वो उनसे सवाल करेंगे, अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर, वो पूछेंगे, ए मुजरिमों बताओ, दुनिया में तो तुम्हारा बड़ा मकाम था, लोग तुम्हें फलां चौधरी साहब, फलां राजा साहब, फलां वजीर साहब, फलां मशीर साहब के नाम से याद करते थे। जब तुम लोगों की मजलिस में आते थे, लोग तुम्हारे लिए खड़े हो जाते थे, घंटों घंटों तुम्हारे इस्तेकबाल के लिए लोग खड़े रहते थे। लेकिन आज क्या वजह है कि हम तुम्हें जहन्नम के अंदर देख रहे हैं? वो मुजरम, वो नमाज से आरी जो बंदे होंगे, वो जहन्नम से जन्नतियों को जवाब देंगे, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया के अंदर नमाज नहीं पढ़ते थे, जिसकी वजह से आज अल्लाह ने हमें जहन्नम के अंदर फेंक दिया है। ये कितनी बड़ी वाईद है, ये कितनी बड़ी सजा है। क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होगी। लेकिन वो खुश नसीब, वो खुशबख्त जिसने अल्लाह की रजा की खातिर दुनिया के अंदर अल्लाह को राजी करने के लिए अपनी जबी को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झुकाया हुआ होगा, अल्लाह उन्हें तो जन्नत अता फरमाएगा। और जो जबीने अल्लाह की बारगाह में झुकने से गरेजा रही होंगी, नहीं झुकी हुई होंगी, वो जबीने, वो खूबसूरत शक्लें कहां जाएंगी? वो जहन्नम के अंदर जलेंगी। दोस्तों, वो वक्त आने से पहले पहले खुदारा हर मिंबर, हर जनाजे, हर महफिल से आपको पैगाम यही दिया जाता है, नमाज की पाबंदी करे। जब बंदा नमाज का पाबंद बन जाता है, नमाज की जब पाबंदी करने वाला बन जाता है, मेरा खालिक मालिक नमाज की पाबंदी की बरकत से उस बंदे से बाकी जो गुनाह है वो छुड़ा देता है। अल्लाह उसको गुनाह करने की फिर अल्लाह तबारक व तआला उस तरफ जाने ही नहीं देता। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज बंदे को बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। जब बंदा नमाज पढ़ता है, जब उसके ज़हन में ख्याल आता है गुनाह करने का, जब उसके ज़हन में ख्याल आता है कोई बुराई करने का, तो यकायक उसके ज़हन में ये ख्याल आता है कि यार मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं इतना नमाजी हूँ, अगर मुझसे ये गुनाह हो गया, लोगों को पता चल गया, तो लोग कहेंगे कि बड़े नमाजी हाजी थे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला बंदे को उस गुनाह से बचा लेता है और नेकी की राह की तरफ गामजन कर देता है। आज वक्त है हमारे पास, जब तक ये हमारी आंखें खुली हुई है, वक्त है, आए अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह इतना करीम है, इतना लजपाल है कि कोई बड़े से बड़ा पापी भी उसकी बारगाह में आकर जब माफी मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ फरमा देता है। एक मर्तबा बंदा मांगता है तो रब देखता है कि ये बागी है, अल्लाह मानता नहीं। दूसरी मर्तबा आता है, अल्लाह नहीं मानता। हदीस पाक के अंदर है, मेरे लजपाल नबी ने फरमाया,
جب تیسری مرتبہ کوئی منگتا اللہ کی بارگاہ میں آ کر معافی کی درخواست کرتا ہے، وہ لجپال تیسری مرتبہ مانگنے پر اس کی زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آئے اللہ کی بارگاہ میں، جھکے اللہ کی بارگاہ میں، معافی مانگے اللہ کی بارگاہ سے، اس سے قبل جو ترک ہو گئی ہیں ان کو قضا نمازوں کی ادائیگی کرے اور اللہ سے معافی مانگے، اور ہر وقت اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا دے، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اتنی شایان شان مساجد ہم نے بنا دی ہیں، مدارس ہم نے بنا دیے ہیں، مراکز قائم ہو گئے ہیں، لیکن آج ہمارے مساجد، ہمارے مراکز، ہماری وہ بڑی بڑی جو عمارتیں ہیں، وہ یہ مساجد کی در و دیوار، یہ چٹائیاں ہمیں پکار رہی ہیں، لیکن ہمارے کانوں کے اوپر سے جوں تک نہیں گزر رہی۔ دوستو، یہ جوانی جو ہے یہ چند دنوں کی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس وقت انسان کا کوئی سہارا نہیں ہوگا، لیکن جس نے نماز کی پابندی ہوگی، قبر میں جائے گا تو نماز اس کے لیے نور بھی بن جائے گی، دلیل بھی بن جائے گی، نجات بھی بن جائے گی۔ قبر کے اندر جائیں گے تو یہ سوال نہیں کیا جائے گا بتاؤ مسجد کے اندر اے سی لگایا تھا یا کہ نہیں، مسجد کے اندر خوبصورت چٹائی بچھائی تھی یا کہ نہیں۔ یہ چیزیں بچائیں ضروری ہے نمازیوں کی سہولت کے لیے، لیکن ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ پوچھا یہ جائے گا بتا مسجد تو بنائی تھی، مسجد کو تو نے آباد بھی کیا تھا یا کہ نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ شب بھر میں مسجد بنا دی ایمان کی حرارت والوں نے، یہ من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی نہ بن سکا۔ مسجد تو ہم نے بنا دی ہیں، مراکز تو ہم نے بنا دیے ہیں، لیکن آج تک ہم نمازی نہیں بنے۔ خدا را ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپیل کرتا ہوں، یہ میرے جتنے تاجر حضرات یہاں بیٹھے ہیں، مسجد کے قرب و جوار میں جتنے دکاندار حضرات ہیں، ان سے التماس کروں گا آج کے بعد خدا را ایک ایسا طریقہ اپنائے کہ جب مسجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہو، اپنے کاروبار کو ترک کر دے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر جھکے، اللہ اتنا رزق دے گا کہ کسی کے در پر جا کر سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔